صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس آیت شریفہ کا تعلق ما قبل کی آیت سے ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، بھیجا نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ تو آپ نے اپنی قوم سے جو فرمایا تھا اسی کا تذکرہ ہے، انی لکم نذیر مبین۔ آپ اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا، واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ کی قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور ان بتوں سے، ان کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ تعالی کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اس آیت شریفہ میں دردناک دن کا تذکرہ ہے۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت ہے یا طوفان کا دن، جس دن قوم نوح پر طوفان آیا تھا۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت یا وہ دن جس دن آپ کی قوم پر طوفان آیا تھا۔ اب یہاں پر دن کو دردناک کہا گیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو دردناک تو دراصل عذاب ہوتا ہے، دن دردناک نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عذاب کا نزول جس دن ہوتا ہے تو اس دن کا پورا منظر دردناک رہتا ہے، اسی لیے دن کو دردناک کہا گیا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام میں آپ نے، اللہ رب العزت نے جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے آپ کو نامزد فرمایا۔ 40 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، تو ادھر 40 سال اور پھر اس کے بعد 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، پیغام کے لیے نامزد فرمایا، پھر وہاں سے لے کر آپ نے 40 سال تک، 950 سال تک قوم کی تبلیغ فرمائی۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا، پھر طوفان کے بعد 60 برس مزید آپ دنیا میں باحیات رہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 40 سال پہلے شروعات کو، 60 برس طوفان نوح کے بعد 100 سال ہو گئے، اور 950 سال آپ کی تبلیغی مدت ہے، تو 1050 برس آپ دنیا میں، آپ نے دنیا کی زندگی حاصل فرمائی حضرت نوح علیہ السلام۔ تو 950 سال جو کہا جاتا ہے وہ تو صرف تبلیغ کی مدت تھی، دنیا میں آپ 1050 سال آپ دنیا میں تشریف فرما ہو۔ آپ اپنی قوم کو ڈر سنایا، اللہ کا واضح پیغام آپ نے قوم تک پہنچا دیا۔ تو قوم کی طرف سے جو قوم کے جو کمزور حال جو طبقہ تھا، اس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ وہ جو پیشے کے اعتبار سے کمزور تھے، باقی قوم کی جو سرمایہ داران تھے، قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اور آپ کی نبوت پر معاذ اللہ انہوں نے لعن طعن کیا۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو آپ کے قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا،
کب جواب دیا؟ جب آپ نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں بت پرستی سے روکا، تو آپ کے قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ جواب، ما نراک الا بشر مثلنا۔ اللہ، یہی وہ جواب ہے جس میں جو کئی قوموں نے اپنے نبیوں کو دیا تھا کہ تم میں ان میں فرق کیا ہے؟ ما نراک الا بشر مثلنا، ہم تو آپ کو بس اپنی طرح ایک بشر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہو، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہو، ہم کیسے آپ کو تسلیم کر لیں اور اس بات کو مان لیں کہ آپ تک اللہ کا پیغام آتا، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں، ہم دونوں تو سیم ہیں۔ تو یہی وہ جواب ہے کہ اکثر قوموں نے اپنے نبیوں کو دیا کہ آپ ہماری طرح ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح سمجھا وہ سب کے سب گمراہ ہوئے۔ ما نراک الا بشر مثلنا، قوم کے سرداروں کا پہلا جواب یہ تھا کہ نہیں، آپ تو ہماری ہی طرح ہیں۔ اور آج اس امت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، وہ ہماری طرح ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ گمراہیت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح کہنا یا خود کو ان کی طرح سمجھنا، یہ گمراہیت کا راستہ، گمراہیت کی دلیل ہے۔ تو قوم کے سردار نے پہلا یہ جواب دیا۔ دوسرا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ سرداروں کو جواب، انہی لوگوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کی ہے اور آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا ہے جو ہمارے درمیان کمینے لوگ مانے جاتے ہیں۔ بات یہ رہا، اور وہ بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ان سے مراد جو پیشے کے اعتبار سے کمزور لوگ تھے، انہوں نے ان پر لعن طعن کیا تھا کہ جو ہمارے درمیان پیشے کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے سرسری نگاہ آپ پر ڈالتے ہی انہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، تو چھوٹے لوگ ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تیسرا جواب یہ تھا کہ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ ہم پر آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہم پر آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب یہاں فضیلت سے مراد ان کی دنیاوی فضیلت تھی، دنیاوی فضیلت تھی، مال و دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے انہوں نے اس چیز کو فضیلت کا معیار اسی کو سمجھا تھا کہ دنیا داری، دولت، حکومت، جاہ و حشمت، یہ معیار فضیلت ہے۔ تو اسی کے پیش نظر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر تو آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیسے اللہ کا نبی تسلیم کریے؟ جبکہ یہ جہالت ہے۔ یہ کچھ بھی جوابات انہوں نے دیا، آپ کی قوم نے، سب کے سب جوابات جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ فضیلت کا معیار دنیاوی دولت ہے، دنیاوی عزت اور جاہ و حشمت، یہ فضیلت کا معیار، بلکہ معیار فضیلت و تقوی و طہارت ہے۔ معیار فضیلت عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا معیار تقوی و طہارت ہے، دینداری ہے، پرہیزگاری ہے، مال و دولت تھوڑی ہے، یہ دنیا تھوڑی ہے۔ وہی جمعہ کے خطاب میں باضابطہ پورا خطاب اسی پر ہوا ہے کہ کوئی انسان اپنی عزت کا معیار دنیا کو نہ بنائے۔ دنیا اگر معیار عزت ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو دنیا سے کچھ عطا نہیں فرماتا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت، حتیٰ کہ مردار بکری سے حدیث پاک میں تشبیہ دی گئی ہے کہ مردار بکری کی کچھ حیثیت ہو اس کے گھر والوں کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مردار بکری کی طرح کی، اس سے بھی زیادہ ذلیل اللہ کی بارگاہ میں دیا۔ تو آپ کی قوم نے جو جواب دیا تھا، انہوں نے معیار بنایا دنیا کو، دنیا کی دولت کو، کہ فضیلت کا معیار یہی سب ہے، اور ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، بل نظنکم کاذبین، پھر انہوں نے الزام لگایا کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ قوم کے سرداروں کا جواب تھا، اور قوم کا جو غریب طبقہ تھا، کمزور طبقہ تھا، انہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا تھا، آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لایا۔ لیکن جو بڑے سرمایہ دار، آج دیکھیں آج بھی یہی ہے، آج بھی اس طرز کے اس مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں
یہ ضروری نہیں ہے، کلی طور پر نہیں ہے، لیکن اکثریت ہے کہ ایسا مالدار گھرانہ جس میں دینداری نہیں ہے، لیکن جہاں دینداری ہے تو الحمدللہ اس کا مزاج الگ ہے، لیکن ایسا مالدار گھرانہ جہاں دینداری نہیں ہے تو وہاں وہ لوگ دین کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے اپنی زندگی میں. اسی طرح جو کمزور طبقہ ہوتا ہے انہیں وہ حقیر سمجھتے ہیں. تو یہ سلسلہ، یہ روایت آج کی نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی روایت کہ جہاں دینداری نہیں ہوتی ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ دین کو ترجیح نہیں دیتے، دین کو اہمیت نہیں دیتے. اور اسی طرح جو قوم کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے انہیں بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور حقیر جانتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.